ملک الموت کی جو ہم گفتگو شروع کرنے والے، ملک الموت روایت میں ملتا ہے کہ ایک زمانہ تھا کہ ملک الموت براہ راست لوگوں کی روح قبض کر لیتا تھا، براہ راست لوگ بیٹھے بیٹھے مر جاتے تھے۔ اچھا، لوگوں نے اس کے بعد ملک الموت کو بہت زیادہ برا بھلا کہنا شروع کیا، گالیاں دینی شروع کی۔ ملک الموت نے ایک دفعہ بارگاہ خداوندی میں نالہ و فریاد کیا کہ لوگ مجھے اس طرح سے برا بھلا کہتے ہیں، تو پروردگار نے پھر مرض اور بیماری کو خلق کیا۔ اس کے بعد سے اب کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ لوگ ملک الموت کو برا بھلا کہیں، بلکہ اب یہ کہتے ہیں فلاں شخص فلاں بیماری کی وجہ سے وفات پا گیا۔ یہ بھی ایک اس کے اندر ایک چیز ملتی۔ پھر ایک بات اور یہ بھی ہے کہ دیکھیے، ایک دماغ میں ایک سوال آتا ہے، جب ہر چیز، ہر ذی روح کی جو روح ہے وہ ملک الموت قبض کرتا ہے، تو جانوروں کے متعلق کیا خیال ہے؟ تو یہ بات یاد رکھیے کہ جانوروں کی روح کو ملک الموت قبض نہیں کرتا۔ یہ فقط اور فقط انسان کی عظمت ہے کہ ملک الموت اس کے پاس ہی آتا ہے، بلکہ پیغمبر اسلام یہ فرماتے ہیں کہ جتنے بھی کیڑے مکوڑے اور جانور ہیں، ان کی روحیں، ان کی جو جان ہے وہ ایک تسبیح میں، جب یعنی یہ حالت تسبیح میں، جب ان کی تسبیح ختم ہو جاتی ہے تو یہ خود بخود مر جاتے ہیں، یعنی ان کے اندر کوئی روح وغیرہ نہیں ہوتی۔ جیسے ان کی تسبیح ختم ہوئی، یہ خود بھی اسی وقت مر جاتے ہیں۔ جس طریقے سے آپ دیکھتے ہیں کہ چابی والا جو کھلونا ہوتا ہے، اس کی جب چابی ختم ہو جاتی ہے تو وہ کھلونا خود بخود رک جاتا ہے۔ اچھا، اب اتنی بات اور بیان کر دی جائے کہ کیا ملک الموت خود ہر جگہ پر آتا ہے؟ ہر شخص کے پاس کیا ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام خود آتے ہیں؟ تو اس کا حل علماء نے یہ کہا ہے اس بات کا، اس سوال کا، کہ نہیں، حضرت اسرائیل ہر مرنے والے کے پاس نہیں آتے، یہ صرف اور صرف خواص کے پاس آتے ہیں۔ عوام جو عام لوگ ہوتے ہیں، ان کی روح کو قبض کرنے کے لیے ان کے انصار و اعوان فرشتے ہیں حضرت اسرائیل کے، جو کہ آتے ہیں۔ بھائی دیکھیے، جس طریقے سے اگر جب یہ بات کہی جاتی ہے کہ پروردگار نے موت کو دینے کے لیے خود اپنی طرف بھی نسبت دی، تو ہر طرح سے ممکن ہے۔ مثلا اگر کوئی آفیسر کسی پیون کے ذریعے کسی آدمی کو بلائے، اور اس کا پیون چپڑاسی ہمارے پاس آ رہا ہے اور آ کر کہہ رہا ہے کہ صاحب آپ کو بلا رہے ہیں، تو وہ یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ مجھے فلاں صاحب نے بلایا، اور یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ مجھے وہ پیون بلانے آیا تھا۔ تو بعض اوقات کسی شے کی جو نسبت ہوتی ہے وہ اس کے فاعل قریب، فاعل متوسط یا فاعل بعید کسی کی بھی طرف بھی دی جا سکتی ہے۔ اچھا، ملک الموت آتے کیسے؟ ملک الموت کس طرح سے آتا ہے؟ چھٹے امام، امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، یہ بات بیان فرماتے ہیں چھٹے امام کہ جس وقت ملک الموت آتا ہے تو وہ کہتا ہے فَيَقُولُونَ السلام علیکہ یا ولی اللہ، مومن کے پاس آ کر کہتا ہے کہ آپ پر، اے ولی خدا، آپ پر ہمارا سلام ہو۔ فَإِنَّ الرَّبَّ يَقْرَؤُكَ السلام، آپ کو بشارت ہو، آپ کا پروردگار آپ کو سلام کہلوا رہا ہے۔ مذاق نہیں ہے، اب یہ آپ دیکھیے کہ یعنی مومن کے لیے ایک بات بیان ہو رہی۔ اما انہ عنک راضٍ، آپ اس بات سے آگاہ ہو جائیے کہ آپ کا پروردگار آپ سے راضی ہو گیا ہے، غیر غضبان، وہ آپ سے ناراض نہیں ہے۔ پھر آگے وہ کہتا ہے بروح و ریحان و جنت نعیم، اب آپ کو سکون، راحت اور آرام اور چین اور جنت کی بشارت ہو۔ یہ آ کر ملک الموت مومن سے آ کر کہتا ہے۔ راوی نے دیکھا کہ پیغمبر اسلام ایک میت کے پاس گئے ہیں اور میت کے قریب کہہ رہے ہیں، خطاب کر رہے ہیں ملک الموت سے کہ ملک الموت، یہ مومن ہے، اس کے لیے نرمی کرو۔ تو ملک الموت نے جواب دیا کہ پیغمبر خدا، آپ اپنی آنکھیں ٹھنڈی رکھیں اور آپ کا دل شاد ہو، میں تو ہر مرنے والے پر، ہر مومن پر نرمی کرتا ہی ہوں۔ دیکھیے، بعض اوقات یہ جو جتنا بھی ہم تذکرے سنتے ہیں نا ملک الموت کی سختی کے،
یہ زیادہ تر جو ہوتے ہیں، یہ جو اس کی مختلف شکلیں ہیں اور ایک بھیانک جو روپ ہے، یہ کافروں، فاسقوں، منافقین، مشرکین، ان کے سامنے جب ملک الموت آتا ہے تو وہ والی ایک تصور ہمارے دماغ کے اندر آتا ہے۔ روایت کے اندر ایک واقعہ ملتا ہے کہ مولا کائنات ایک دفعہ شدید ترین آنکھوں کے درد کے اندر گرفتار ہوا، آشوب چشم ان کو ہو گیا تھا، اور اتنا زیادہ درد ہو رہا تھا کہ پیغمبر اسلام جب عیادت کے لیے آئے تھے مولا کی، تو مولا باقاعدہ درد کی شدت سے فریادیں کر رہے تھے۔ کہا کہ اے علی اتنا شدید درد؟ کہا کہ ہاں یا رسول اللہ، ساری زندگی کبھی اتنا شدید درد نہیں ہوا جتنا اس وقت ہو رہا۔ اب رسول خدا نے کہا کہ اے علی سنو، جب ملک الموت کسی کافر کی روح نکالنے کے لیے آتا ہے، اس کی روح قبض کرنے کے لیے آتا ہے، تو ایک لوہے کی ایک سلاخ کے ذریعے اس کی روح کو قبض کرتا، اور پھر جہنم کی سختی اس سے بھی ایک دشوار گزار مرحلہ۔ علی نے یہ سننا تھا کہ سنتے ہی اٹھ کر بیٹھ گئے۔ کہا کہ یا رسول اللہ ذرا اس حدیث کی تکرار تو کر دیجیے، یہ گفتگو اس بات کا موجب بنی ہے کہ میں اپنے درد کو بھول جاؤں۔ اچھا، پھر اس کے بعد مولا نے کہا کہ یا رسول اللہ، کیا یہ جو آپ نے ابھی ملک الموت کی جو تفصیل سنائی ہے، کیا یہ فقط کافر سے مخصوص ہے یا آپ کی کسی امت کا کوئی فرد بھی اس میں مبتلا ہو سکتا ہے؟ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا ہاں اے علی، 3 افراد ایسے ہیں کہ جو اس چیز کا شکار ہو سکتے ہیں۔ نمبر 1، وہ ظالم حاکم جو اپنی رعایا کے اوپر ظلم کرتا ہو۔ اچھا، اس کے اندر وہ گھر والے ایسے افراد بھی آ سکتے ہیں، سربراہ گھر بھی ایسا آ سکتا ہے کہ جو اپنی اولاد کے اوپر ظلم کر رہا ہو یا اپنے بیوی بچوں کے اوپر کوئی ظلم کر رہا ہو۔ دوسرا، جو یتیم کا مال ظلم کرتے ہوئے کھائے، اس کی بھی اسی طریقے سے ملک الموت روح آ کر نکالے گا۔ اور نمبر 3 ہے جھوٹی گواہی کو دینے والا۔ فروع کافی کے اندر باقاعدہ یہ روایت نقل کی گئی۔ اچھا، اب یہ جو سوال ابھی پیدا ہوا ہے کہ آخر کون روح کو نکالے گا، تو دیکھیے تینوں طرف اس میں بہرحال قرآن کے اندر اس بات کی نسبت آئی ہے۔ کہیں پروردگار عالم نے براہ راست اپنی طرف نسبت دی ہے کہ میں لوگوں کی روح قبض کرتا ہوں۔ کبھی سورہ سجدہ کی جو 11ویں آیت ہے اس میں ملک الموت کی طرف نسبت دی گئی کہ اے رسول لوگوں سے کہہ دیجئے کہ یہ ملک الموت ہے جو تمہاری روح کو قبض کرتا ہے، اور یہ فرشتہ ہے جو ہم نے اس کام کے لیے مامور کیا ہے۔ اور بعض دفعہ قرآن کے اندر ہی دیگر فرشتوں کی طرف نسبت دی گئی روح کو قبض کرنے کے لیے۔ وَتَوَفَّتْهُ رُسُلَنَا، سورہ انعام کی 61ویں آیت، کہ ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے روح قبض کرتے ہیں۔ اچھا، اب یہ بھی روایت کے اندر آئی ہے جو کہ ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے چیز بیان فرمائی ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ کچھ فرشتے ملک الموت کی مدد کے لیے مقرر ہیں، جو کہ دنیا کے مختلف کونوں میں جو لوگ مر رہے ہوتے ہیں مختلف جگہوں پر، وہاں سے وہ روحوں کو قبض کرتے ہیں اور اس کے بعد ان کی روحوں کو ملک الموت حضرت اسرائیل کی طرف ارسال کر دیتے ہیں، اور پھر ملک الموت حضرت اسرائیل ان تمام کی روحوں کو پروردگار کی طرف منتقل کر دیتے ہیں۔ جب بھی وہ روایت کے اندر ملتا ہے نا کہ شب معراج جب پیغمبر اسلام کی ملاقات ملک الموت حضرت اسرائیل سے ہوئی تھی، تو ان سے یہی پوچھا تھا کہ آپ آخر ایک ہی وقت میں مشرق و مغرب کے اندر لوگ مر رہے ہوتے ہیں، کس طرح سے ان کی روحوں کو قبض کرتے ہیں؟ تو ملک الموت نے کہا تھا کہ پیغمبر اسلام، میرے سامنے پوری دنیا اس طرح سے ہے جس طرح آپ کے ہاتھ میں سکہ ہوتا ہے کوئی، اس طرح سے میں پوری دنیا میرے سامنے ہوتی ہے۔ ملک الموت کی شکل کیسی ہوگی؟ ایک دفعہ اس کی بھی ایک خواہش ایک نبی خدا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل کے اندر پیدا ہوئی۔ حضرت ابراہیم نے پروردگار سے دعا کی کہ پروردگار مجھے ملک الموت سے بلکہ انہوں نے فرمائش کی کہ آپ مجھے اپنی وہ شکل دکھائیے جس سے آپ کافروں کی روح کو قبض کرتے ہیں، جس شکل کے ساتھ۔ اور اس نے کہا ملک الموت نے کہ نبی خدا آپ برداشت نہیں کر سکیں گے؟ کہا کہ نہیں، پھر بھی میں دیکھنا چاہتا ہوں۔
اب وہ جب اس شکل میں ملک الموت آئے، جب ایک کافر کی روح قبض کی جاتی ہے، بالکل ایک دیو جیسی شکل، جس کے بڑے بڑے بال، شدید ترین بدبو جسم سے آ رہی تھی، کالے کپڑے، اور منہ اور ناک سے آگ کے شعلے نکل رہے ہیں، دیکھتے ہی حضرت ابراہیم کو اتنی بھیانک شکل دیکھتے ہی غش آ گیا، اور جب ہوش میں آئے تو کہا کہ کسی فاجر شخص کے لیے کوئی اور تکلیف نہ بھی ہو تو فقط تمہاری شکل دکھایا جانا ہی بہت کافی، اور کہا اس کے بعد کہ اب تم وہ شکل بھی دکھاؤ کہ جس سے تم نیک لوگوں کی روحوں کو قبض کرتے ہو۔ تو پھر حضرت ابراہیم نے دیکھا کہ بہت ہی حسین نوجوان کی شکل میں، جو نفیس قسم کے کپڑے پہنا ہوا اور بہترین قسم کی خوشبو اس کے پاس سے آ رہی ہے، ملک الموت اس شکل کے اندر آئے۔ تو اس کی شکل کو دیکھ کے بہرحال اتنا زیادہ حضرت ابراہیم خوش ہوئے کہ کہا کہ کوئی اور فرحت اگر مرنے والے کو نہ بھی ملے تو فقط تمہاری شکل ہی اس کے لیے، اس کو خوش کرنے کے لیے بہت کافی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک واقعہ بڑا مشہور ہے کتابوں کے اندر، بہرحال وہ ملتا ہے کہ ایک شخص ان کے پاس بیٹھا ہوا تھا آ کر، پہلے زمانے میں ملک الموت علی الاعلان بھی آیا کرتا تھا، حضرت سلیمان کے دربار میں بھی آتے تھے۔ ایک شخص بہت ہی ہانپتا کانپتا، ہونٹ اس کے زرد، کہنے لگا کہ ملک الموت نے مجھے بہت عجیب نگاہوں سے دیکھا ہے، آپ فوراً ہی ہوا آپ کے تابع ہے، آپ ہوا کو حکم دیں کہ مجھے اسی وقت ہندوستان پہنچا دے۔ حضرت سلیمان نے ہندوستان پہنچا دیا۔ دوسرے دن جب ملک الموت آیا تو کہا کہ ملک الموت تم کیوں آخر اس شخص کو اتنا زیادہ اس انداز سے گھور کے دیکھا کہ وہ سخت پریشان ہو گیا؟ تو بہرحال ملک الموت نے کہا کہ میں خود حیران تھا کہ پروردگار عالم نے کہا تھا کہ اس شخص کی روح کو ہندوستان میں قبض کر رہا ہے، میں یہ پریشان تھا کہ آخر اتنی جلدی ہندوستان کیسے پہنچے گا۔ تو اس انداز سے ملک الموت، بہرحال کسی بھی جگہ انسان ہو وہاں ملک الموت پہنچ جائے گا۔ دیکھیے جب بھی آپ ملک الموت کو دیکھیں گی، ایک مومن کی جو خصوصیت، بہرحال قرآن کے اندر بھی جو چیز بیان ہوئی ہے، اس وقت انسان بہت زیادہ چلانا شروع کرے گا، بہت زیادہ چلانا شروع کرے گا اور کہے گا کہ پروردگار تو مجھے واپس دنیا میں بھیج دے۔ وہ جیسے میں نے آیت پہلے بھی پیش کی تھی، فیما ترک تو، تاکہ میں اپنے چھوٹے گئے کاموں کا ازالہ کر سکوں۔ پروردگار میں اپنی نمازیں پڑھ سکوں، میں اپنے روزے قضا رکھ لوں، میں کفارے ادا کر دوں۔ عورتیں ہوں گی تو مثلا کہیں گی کہ پروردگار اب میں کبھی بے پردہ حالات میں گھر سے باہر نہیں جاؤں گی، میں کبھی بغیر موزے کے گھر سے باہر نہیں نکلوں گی، میں مکمل مثلا پردہ کروں گی، میں اپنی تمام زائد چیزیں غریبوں میں تقسیم کر دوں گی۔ لیکن اس وقت ملک الموت کا جواب نفی میں ہوگا۔ خاص طور پر علماء نے لکھا ہے کہ یہ جو نالہ و فریاد ملک الموت کی شکل کو دیکھتے ہی لوگوں کی ہوگی، یہ خاص طور پر ان افراد کے لیے ہوگی جو اسلامی ٹیکس، واجبات، خاص طور پر خمس اور زکوٰۃ وغیرہ ادا نہیں کرتے، ان کے لیے علی الخصوص یہ والی بات ہوگی۔ اور وہ جو سورہ نحل کی جو 27ویں آیت تھی، کُنَّا نَعْمَلُ مِنْ سُوءٍ، فوراً ہی آپ کہیں گے ملک الموت کو دیکھ کر ہی کہ نہیں ہم نے کوئی غلط کام نہیں کیے، تو جواب ملے گا ملک الموت کی طرف سے کہ ان اللہ علیم بما کنتم تعلمون، تمہارے کرتوتوں سے تو پروردگار بخوبی واقف ہے۔ اچھا، اب جس شخص نے بھی، دیکھیے یہ بھی علماء نے لکھا ہے کہ جس نے اپنی پوری زندگی جھوٹ اور ہیلا بازی کے اندر گزاری ہو، وہ مرتے وقت بھی فرشتوں سے بھی غلط بیانی کرے گا، نہیں میں نے کچھ نہیں کیا۔ فرشتے یہی تو کہیں گے نا کہ جب کچھ نہیں کیا تو یہ لاکھوں غیبتیں، یہ لاکھوں الزامات، یہ اتنی لاکھوں لڑائیاں ایک دوسرے کے خلاف، یہ سوء ظنی اور یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے پیش کر دیں گے، لڑائی جھگڑے، کہ یہ پھر کیا چیزیں۔ خیر، پھر اس کے بعد ملتا ہے قرآنی آیت بھی ہے، والملائکۃ باسطوا بایدیہم، ملک الموت اپنے ہاتھوں کو آگے بڑھائیں گے، بس اب بہت ہو گیا، اخرجوا انفسکم، سورہ انعام کی جو آیت نمبر 92 ہے، 92، بس اب اپنی جان چھوڑ دو۔ اچھا، بعض اوقات ہم نے یہ بھی دیکھا کہ خالی صرف یہی نہیں ہوگا کہ وہ آیا ملک الموت اور صرف بس آپ کی روح قبض کر لی، بلکہ کچھ اور باتیں بھی ہوں گی ملک الموت سے۔ چند ایک کی طرف تو قرآن نے اشارہ کیا،
خاص طور پر ان افراد کے لیے جو کہ کافر ملکوں کے اندر جنہوں نے رہائش اختیار کی دنیاوی لذتوں کے اور آرام کے لیے، اور اس کے بعد دنیاوی لذت و آرام وغیرہ کے لیے، اور اس کے بعد انہوں نے اپنی پوری زندگی اور اپنی اولادوں کو بھی وہاں جا کر بگاڑ دیا۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 67 کہ جب ان کی طرف سے بہت زیادہ فرشتوں کے ساتھ ان کا وہ مکالمہ ہو جائے گا کہ جب کہ بھائی تم نے ایسی زندگی آخر کیوں گزاری، ایسی جگہ جا کر کیوں رہے، جب وہ اس کا عذر پیش کریں گے کہ پروردگار ہم کیا کرتے ہیں، ہم ایسی جگہ پہ جا کر پھنس گئے تھے، وہاں پہ جا کے ہمیں ان گناہوں کے اندر گرفتار ہونا ہی تھا، تو اس وقت فرشتے مخاطب ہو کر کہیں گے اس مرنے والے سے فَتُهَاجِرُوا فِيهِمَا، کیا زمین پروردگار اتنی بڑی نہیں تھی، اتنی وسیع نہ تھی کہ تم کسی اور جگہ ہجرت کر جاتے؟ تمہارے لیے کیا ضروری تھا کہ معمولی سی آسائشوں کے لیے تم نے اپنے دین اور ایمان کو فروخت کر دیا اور اپنی اولادوں کو تم نے بگاڑ دیا؟ یہ خاص طور پر صرف یہ والا ایک واقعہ ایک ایسا ہے کہ جو کہ ان یعنی ملک الموت سے جو مکالمے ہو رہے ہیں وقت انتقال، اس کے اندر بھی یہی بات آ رہی ہے۔ پھر اس کے بعد جو قبض روح کی مختلف جو کیفیات بہرحال قرآن کے اندر ذکر ہوئی ہیں، اذا بلغت التراقی، روح بدن سے کھنچ کر بالکل گلے میں آ جائے گی۔ وقیل من راق، اس وقت یہ ہوگا کہ کون ہے جو تمہیں موت سے نجات دلا دے؟ ہے کوئی ڈاکٹر، ہے کوئی دوا ایسی کہ جو تمہیں موت سے نجات دلا سکے؟ وَظَنَّهُ أَنَّهُ الْفَرَاقُ، انسان اس بات کو بخوبی جان لیتا ہے کہ نہیں، بس اب ان سب چیزوں سے جدائی کا وقت آ گیا۔ اب اس وقت اس کو واقعی یاد آئیں گی وہ کپڑوں سے بھری ہوئی الماریاں، آپ کو اپنے درجنوں جوڑے اور جوتے اور جتنی آرائش کا سامان اور وہ تمام فضولیات جو جس کے لیے ہم نے ہزاروں گھنٹے شاپنگوں کے اندر اپنے وقت کو لگایا تھا۔ وَظَنَّهُ أَنَّهُ الْفَرَاقُ، اب اس کو پتہ چل جائے گا کہ اب وہ واقعی وہ وقت آ گیا کہ اب ان سب چیزوں کو چھوڑ کر جانا ہے۔ وَالْتَفَتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ، روح نکلنے کے جو سورہ قیامت کی جو 26ویں آیت سے شروع ہو رہی، روح نکلنے کے باعث پنڈلی سے پنڈلی چپک جائے گی، اور اس دنیا سے جو جدائی کا غم ہے اور دوسری دنیا کے اندر جو جانے کا ایک خیال ہے وہ کسی بھی دنیا دار کو بالکل پریشان کر دے گا، باعث تکلیف ہو جائے گا۔ اس وقت ملک الموت کا بھی ایک خطاب ہوگا مومن سے، ملک الموت کا بھی مومن سے ایک خطاب ہوگا۔ لوگ آتے ہیں ہمارے چھٹے امام کے پاس اور آ کر یہ بات بیان کرتے ہیں کہ مولا ہم لوگ موت سے بہت زیادہ ڈرتے ہیں کہ کس طریقے سے مثلا ہماری موت واقع ہوگی۔ تو امام نے فرمایا کہ دیکھو، امام نے خوشخبری دی کہ جب ہمارا کوئی شیعہ کا وقت انتقال قریب آتا ہے اور وہ جب ڈر رہا ہوتا ہے تو ملک الموت اس وقت اس سے کہتا ہے کہ ذرا آنکھیں اٹھا کر دیکھو، آنکھیں کھول کر دیکھو، تو جب اس کو انوار طیبہ نظر آتی، خاص طور پر جو ائمہ اور معصومین علیہم السلام، تو ان کی زیارت کرنے کے بعد مومن فرشتوں سے ریکویسٹ کرتا ہے، درخواست کرتا ہے کہ اب میری روح کو بہت جلدی قبض کر لو تاکہ میں جلد از جلد ان کے جوار میں پہنچ سکوں۔ اچھا، اس کے خاص مفہوم ہے جو انشاءاللہ ہم اگلی نشست کے اندر اس کا ارادہ ہے کہ بیان کریں گے کہ اپنی آنکھیں کھولو۔ اس کا ایک خاص ہے کہ کیا وہاں پہ مومن نے مثلا آنکھیں کیا بند کی ہوئی ہوں گی؟ نہیں، ایک خاص اس کی وجہ ہے کہ امام نے یہ چیز کیوں کہی۔ اس موقع پر خاص طور پر شہید دست غیب شیرازی نے لکھا کہ وہ تمام افراد کی جنہوں نے ساری زندگی یا حسین کہا ہو اور جنہوں نے ساری زندگی امام بارگاہوں کے اندر جو لوگ جاتے رہے ہوں، آخری وقت میں کیسے ممکن ہے کہ یہ تمام معصومین اس کو اس حالت کے اندر تنہا چھوڑ دیں؟ وہ یقیناً اس کو جس نے ساری زندگی ان کا نام لیا ہو ان کے پاس وہ ضرور آئیں گے اور ان کو اپنے ساتھ لے کر جائیں گے۔ اور پھر اس کے بعد بس آخری بات اس سلسلے میں اور بیان کر دی جائے کہ جس وقت قبض روح ہو جائے گا اور فرشتہ، اگرچہ اس کی تھوڑی سی کیفیت باقی ہیں جو انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم بیان کریں گے، اس وقت ملک الموت، آپ جب لوگ رونے چلانے لگیں گے اعزاء و اقربا، اس وقت ملک الموت آپ کے گھر کے دروازے کو پکڑ کر کھڑا ہو جائے گا اور کہے گا بخدا نہ تو میں نے اس کی روزی کھائی ہے نہ اس کی عمر کو کم کیا ہے،
اور میں تمہارے گھر آئندہ بھی اسی طریقے سے آتا رہوں گا، یہاں تک کہ میں تم میں سے کسی ایک کو بھی زندہ نہ چھوڑوں گا۔ روایات میں ملتا ہے کہ اگر لوگ ملک الموت کی اس گفتگو کو اپنے کانوں سے سن لیں تو اپنے مردوں کو رونا بھول جائیں اور اپنی حالت زار کے اوپر آنسو بہانے لگے۔ برحمتک یا ارحم الراحمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔